بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی عظیم اور پیارے نام پر گفتگو کریں گے۔ وہ نام ہے یا غفور۔ غفور وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے بندے نے کتنے ہی بڑے جرم کیوں نہ کیے ہوں، چاہے اس نے کتنی بار خطا کیوں نہ کی ہو۔ اگر وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، آنسو بہا دے اور معافی مانگ لے تو رب کائنات اسے اپنی مغفرت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، غفور کا مطلب ہے وہ ذات جو نہ صرف گناہ معاف کرتی ہے بلکہ ان کو ڈھانپ دیتی ہے ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے زیادہ خوشی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو بندہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے استغفار کرے، اللہ جل جلالہ اسے بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی کوئی حد نہیں۔ آئیے اس اسم مبارکہ، اس مبارک وظیفے کا طریقہ کار سنتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیں، ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اب پورے یقین اور توجہ کے ساتھ یہ کلمات دہرائیں، یا غفورو یا غفورو یا غفورو، اور اس اسم مبارک کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں اور روتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے فریاد کریں۔ یہ پورا عمل تقریباً 20 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ کرنے کے بعد بندہ ایک عجیب سی روحانی کیفیت میں چلا جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ اترنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کیا یہ پیغام دل کو سکون نہیں دیتا؟ کیا یہ الفاظ ہمارے اندر امید کی ایک نئی روشنی نہیں جگاتے؟ محترم ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی زندگی رحمت اور برکت سے بھر جائے، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آخر میں دل سے دعا کرتے ہیں، یا رب ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری زندگی کو دین و دنیا کی کامیابی سے نواز دے۔ اے رب کریم، قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
امید کرتا ہوں کہ آج کا وظیفہ، آج کا یہ پیارا عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔